نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جن کے جیبوں میں موبائل ہے وہ تو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، کیونکہ موبائل سے فکر تبدیل ہو جاتا ہے اور سارے مجمع کو نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جتنا نزدیک بیٹھو گے اور توجہ سے سنو گے، قرآن پاک میں آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا۔ اللہ سے اپنے طاقت کے مطابق ڈرو، اللہ کی بات کو محبت سے سنو اور کرنے کی نیت کر لو، پھر آگے اللہ پاک آسان کر دے گا۔ یہ سارے خیریں جو ہے اللہ پاک مجمع کو پہنچانا چاہتا ہے۔ جتنا مجمع توجہ سے بیٹھے گا، آپ لوگ یقین رکھیں کہ ادھر اس ممبر پر سیروزے والا بھی بیٹھے گا نا، اللہ پاک اس کے قلب کو جاری کر دے، اسی وجہ سے توجہ سے بیٹھے۔ اور یہ جو ہمارا جو مجمع ہے، یہ شب ہمارا جو مجمع ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، یہ جو شب جمعہ ہے، کہ کسی طرح امت اس کھوئے ہوئے مقام پہ پھر واپس آ جائے، کسی طرح امت اس کھوئے ہوئے مقام پہ پھر واپس آ جائے جس مقام پہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھوڑا تھا۔ یہ مجمع اس لیے آتا ہے، اس لیے میں مجمع کے اندر دعا کر لو، یا اللہ امام الانبیاء والی محنت کے لیے سب کی، یہ فرشتے نے چاروں طرف سے اس مجمع کو گہرے میں لے رکھا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دعائیں کہو کہ اللہ سارے دنیا کے مسلمانوں کو جس کام کے لیے تو نے اللہ ان کو بھیجا ہوا ہے اور تو ان کو چنا ہوا ہے، اس مبارک محنت کے لیے قبول کر دے، ٹھیک ہے نا جی؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لغزوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا وما فیہا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ساری دنیا جو تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکی ہے اور سارے دنیا میں جو فتنے اور فساد اور بگاڑ ہے، اس کا سب کا سبب جو ہے وہ غلط یقین ہے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، ایک نبی نہیں، سارے انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے کلمے کی دعوت دی ہے۔ اور یہ بات غور سے سن لو، کلمے کی دعوت کے بغیر یقین کبھی بھی نہیں بنے گا۔ یہ دعوت یہ جو یقین جو ہے، یہ سارا بگاڑ اس کا ہے۔ اس لیے کلمے کی دعوت ہر ساتھی روزانہ دے گا، کلمے کی دعوت کے بغیر یقین نہیں بدلے گا۔ اب کلمے کی دعوت دیں گے کیسے؟ سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ اب انسان اپنے آپ پہ سوچے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ، یہ تو سمجھو بیٹھے ہوئے ہو نا، یہ جو تمہیں جو اپنے آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک زمانہ ایسا تھا
کہ ہم سب کا وجود ہی نہیں تھا، یعنی ہم تھے ہی نہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے میں سوچتے نہیں ہو؟ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں پیدا کیا، ہمیں صرف پیدا نہیں کیا، اللہ اکبر، یہ ساتوں زمین اور آسمان، ان کے اندر جتنا نظام ہے یہ سب کا سب اللہ پاک نے انسان کے لیے پیدا کیا، اللہ اکبر۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ پاک کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، لیکن ہمارے لیے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ میں نے تمہارے لیے اپنی رحمت سے رات کو بنایا ہے اور دن کو بنایا ہے تاکہ تو اس کے اندر رات کے اندر آرام کر لے اور دن میں اپنا کام کرے۔ کیسا قریبوں کا کریم ہے کہ نہ خود سوتا ہے اور نہ نیند آتی ہے، ہمارے آرام کا خیال ہے۔ بتاؤ، اس اللہ پاک کو ناراض کرنا بہت بڑا ظلم ہے، جو ہمارے آرام کا بھی خیال کرتا ہے۔ یہ دنیا میں جو پھیلا ہوا نقشہ ہے، یہ تو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ یہ جو اسی عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ زمین سے پیداوار کو دیکھو تو تم کہو کہ اے آنکھ تو اندھی ہے، تو مجھے غلط خبر دے رہا ہے، زمین سے نہیں ہو رہا ہے، کسان کی محنت سے پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ضروری ہے کہ کیونکہ اللہ پاک نے اس کا ایک قانون بنایا ہے، زمیندار دانا ڈالے گا، پانی دے گا، ہل چلائے گا، رکھوالی کرے گا، آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ سارے دنیا کے زمینداروں کو چیلنج ہے، ایک گندم کا دانہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس سے اللہ پاک نے کراس لگایا ہے، یہ نفی جو ہے یہ کراس ہے۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، پھر جب یہ زمیندار ڈالتا ہے پھر قدرت حرکت میں آ جاتی ہے، وہ کومپل جو نکلتی ہے، پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر خوشہ لگتا ہے، یہ سب کا سب اللہ کی قدرت سے بنتا ہے۔ اور خوشی کے اندر پہلے وہ پردے لگے، پھر اندر میں دانہ کھول ڈالتا ہے، لا الہ الا، یہ کلمہ ہے، وہ دانہ خدا کی قدرت سے ڈال، قدرت سے اس میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کو ہم خوب بیان کریں گے۔ یسقا بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاکل، جی ہم سوچتے نہیں ہیں، زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، یہ چیزوں کو تو دیکھیں نا، میوے، سبزیاں، مختلف قسم کے دانے، اللہ اکبر، یہ زمین نہیں ہے۔ اب اس پہ سوچیے، یا اللہ تو کیسی قدرت کا مالک ہے، مٹی ایک ہے اور پانی ایک ہے اور مختلف قسم کی چیزیں پیدا کر رہا ہے، یہ زمین سے تو پیدا نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ پاک کی قدرت سے۔ یہ تم سب کو معلوم ہے، یہ نہیں کہ یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے ان کو یہ معلوم نہیں ہے، لیکن ان کو کہنا پڑے گا اور ایسا کہنا پڑے گا، الذی، وہ اللہ جو ہمارے لیے زمین سے میوے پیدا کرتا ہے، جو ہمارے لیے زمین سے سبزیاں پیدا کرتا ہے، جو ہمارے لیے سے غلے پیدا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کو روزانہ بولنا پڑے گا۔ انظروا الى ثمره اذا اثمر وینغی ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، کہ ادانا ایسا نہیں کہ فوراً میوہ قاری صاحب لے لیتا اور کھا لیتا ہے، اے قاری صاحب میوہ ہاتھ میں لے لو، پھر اس کو دیکھو کہ ہمارے رب، یہ پہلا میوہ تو ایسا نہیں تھا، پھول لگا، پھول کے اندر گٹلی لگی، گٹلی تیرے قدرت سے بڑی ہو گئی، پھر تو نے اس کو بڑا کیا، پھر تو نے اس کو مٹھاس ڈالا، اب یہ ہمارے رب تمہارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ اسی وہ جو سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، امام الانبیاء نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم سے تو جنات اچھے، جب وہ یہ سنتے ہیں لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ،
اللہ تعالیٰ پاک کی چیزوں اللہ پاک کی چیزوں کو دیکھ کر کے مخلوق جو ہمارے استعمال اس کو دیکھ کر کے ہم خوشی سے نعرے لگائیں، یا اللہ تیری قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔ یا آدمی نہیں ہے الم نجعل لہ عینین، قاری صاحب یہ جو دو آنکھیں ملی ہے کبھی آپ نے یہ کہا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین؟ یا اللہ ایسا کہو یا اللہ یہ آنکھیں تو نے دی ہے، اگر میری آنکھیں جو یا اللہ میں کتنی مشقت کے اندر ہوتا، اب جب تو یہ باتیں کر رہا ہے تو اللہ پاک عرش پہ اس کو سن رہا ہے، ان باتوں کی سننے پہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ تمہارا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے۔ یہی بات ہے، اس کو پھر اللہ پاک کی محبت ہے، لیکن یہ روزانہ بولنا پڑے گا، یا اللہ زبان تو نے دی ہے، اگر زبان نہیں ہوتا تو قاری صاحب کیسے پڑھاتے تھے نماز؟ اگر آنکھیں نہیں ہوتی کیسے چل سکتے؟ یہ ہونٹے نہیں ہیں وہ لسان و شفتین، یہ دونوں ہونٹے دور کر دو بول نہیں سکتے، لیکن اگر ہونٹے دور کر دے دور سے دیکھے بھائی بس شکل نظر آؤ۔ اللہ پاک کی قدرتوں کو بیان کرو، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جس چیز کو دیکھو فوراً کو کہ اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے۔ اب آپ یہ دیکھو یہ سامنے نہیں ہے کتنے ستون ہیں یہ چھوٹے سے دماغ اس کے اندر، یہ مسجد میں اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، اللہ کے امر میں جکڑا ہوا ہے، کھڑا ہے۔ اب جب اللہ پاک پھر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے گر جائے، اللہ ہے۔ یہ جو قرآن پاک میں واقعات نبیوں کی بین ساری دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا، جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ سب بولے وہ نہیں ہوگا۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ویعلم ما فی البر والبحر، پتہ بھی اللہ پاک کے امر کے بغیر نیچے نہیں آ سکتا ہے۔ اب جب پتہ نیچے نہیں آ سکتا ہے، سارے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے امر اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ ظالم جو اسلام کے خلاف جتنے منصوبے بنا رہے اللہ ان سے غافل نہیں ہے، اللہ پاک کے قبضے قدرت میں ہے۔ لیکن بزرگ دوستو ہمارے دلوں میں سارے عالم کی انسانوں کی ہمدردی ہونی چاہیے۔ یا اللہ اگر ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی اور یہ بغیر کلمے کے مر گئے، یہ لوگ تو بہت بڑے نقصان کے اندر چلے گئے۔ ایسے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جب وہ ایران کے بادشاہ کے پاس چلا گیا، اللہ میں دعا کرو یا اللہ جو یقین اور جو ایمان تو نے صحابہ رضوان اللہ عنہم کو نصیب کیا تھا یا اللہ اس کا ایک ذرہ ہم کو بھی نصیب کر دے۔ مولانا انسان سے فرما رہے تھے اللہ اس کو صحت عطا فرما کہ بھائی ایک طرف 1 لاکھ فوج کھڑی تھی، دوسری طرف 1 لاکھ فوج کھڑی تھی، دیان میں ربیع بن عامر جا رہا تھا۔ اب یہ قاری صاحب جائیں یہ تو پولیس والے دفتر میں بھی داخل نہیں ہو سکے، اب 2 لاکھ کے فوجوں میں درمیان میں جا، چہرے پہ کوئی تاثر نہیں ہے فوجوں کا، کیونکہ کلمہ کا مکمل ہے لا الہ الا اللہ۔ سارے دنیا نقشے بھی اللہ نے بنائے ہیں، سارے دنیا کے نقشے ان سے وہ ہوگا جو کون چاہے گا، زور سے بولو، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ پھر ڈرتے کیوں؟ ڈرتے اس لیے ہو یاد رکھو کہ اس امت نے اس مبارک کام کو چھوڑا ہوا ہے جس کے لیے امت بھیجی گئی ہے۔ امت اپنی شان کو کھو بیٹھی ہے۔ حالانکہ صحابہ کی تاریخ لے لیں، عمر فاروق رضا کے زمانے میں قرآن کے 6 نسخے تھے، اور وہ بھی ملکوں میں تقسیم ہوئے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت جو تھی وہ 22 لاکھ مربع میل پہ تھی۔ اب بتاؤ جب قرآن کے 6 نسخے تھے
22 लाख मुरब्बा मील तो आधी दुनिया हो गई। आधी दुनिया पे उसकी खिलाफत थी। खिलाफत इसलिए नहीं थी कि हमें ज़मीन की ज़रूरत है, हमें उनकी चीज़ों की ज़रूरत है। नहीं नहीं, ये खिलाफत इसलिए कि सारे दुनिया के इंसान जहन्नम की आग से बच जाए। इमामुल अंबिया वाली मेहनत हो जाए ताकि सारे दुनिया के इंसान जहन्नम की आग से बचकर जन्नत वाले बन जाए। हर मुसलमान के दिल में यह होना चाहिए। अल्लाह पाक ने सारी कायनात को उनके लिए मुसख्खर कर दिया था। तो फिर सवाल पैदा होता है, जब कुरान पाक के नुस्खे 6, इमाम बुखारी जो था वो दूसरी सदी में पैदा हुआ है, फिर उसने बुखारी शरीफ लिखी है। फिर ये ये दिन पैसे फैल गया, इज्तिमाई नक्ल हरकत और दावत। एक ज़माना था अल्लाह, एक ज़माना था कि दावत और इज्तिमाई नक्ल हरकत जुड़ी हुई थी। हत्ता कि काफिरों को भी पता होता था कि मुसलमान का अल्लाह पाक के रास्ते में निकलने का सिवा और कोई काम नहीं है। बच्चा बच्चा, बूढ़ी सब, बूढ़े से बूढ़ा, और सब जानते थे कि इस उम्मत का काम यह है कि सारे आलम में फिरेगी और इस आवाज को लगाएगी, इस कलमे को पढ़ो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम दोनों जानों में कामयाब हो जाओ। जब से उम्मत ने इस काम को छोड़ा, उम्मत फिर उस मकाम पर नहीं ठहर सकी। सहाबा किराम, तफसीर मज़री में है, सहाबा किराम नबूवत के मिजाज पे थे, सारे सहाबा किराम। जब ताबीन का दौर आया तो सारे अक्सर ताबीन नबूवत के मिजाज पे थे और कुछ विलायत के मिजाज पे चले गए। जब तबा ताबीन का दौर आया तो सब अक्सर विलायत के मिजाज पे चले गए और कुछ नबूवत के मिजाज पे रह गए। और जब वो तबा ताबीन खत्म हो गए तो विलायत का दौर दौरा रहा और दीन विलायत के जरिए कायम रहा। फिर अल्लाह पाक की ज़ात आली को रहम आया और कुछ अशखास को, ये मुजद्दिद अल-विसाल ने मतलब लगा, कुछ अशखास को नबूवत के मिजाज पे पैदा किया और उनमें गालिबन नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा मालूम कि मौलिया रहमतुल्लाह आखिरी शख्स। ये जो आप लोग आए हुए हैं, ये सब के सब इस इज्तिमाई नक्ल हरकत की बरकत है। ये कुफर एक दिन भी नहीं चल सकेगा अगर पूरी उम्मत मुस्लिमा इस मुबारक काम के ऊपर आ जाए और उनके दिल सारे आलम के इंसानों की ख्वाहिश से भरे हुए हैं। शर्त यह है, हमें किसी मुल्क की न करेंसी चाहिए, न उनकी चीजें चाहिए, न उनकी ज़मीनें चाहिए, न उनके इमारत चाहिए, न उनके सड़कें चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि सारे दुनिया के इंसान हज़रत मोहम्मद की उम्मत है। या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ, सारे आलम के इंसानों मैं तुम सबका नबी हूं। ये उम्मत तो अल्लाह पाक ने इसलिए भेजी हुई है कि सारे मुल्कों में जाएगी। जब ये फिरेंगी, मौलाना रहमान साहब कि जब उम्मत नमाजें पढ़ते हुए, कुरान पाक की तिलावत करते हुए, जिक्र करते हुए अल्लाह पाक के रास्ते में फिरेगी तो उनके चेहरों से नूर निकलेगा और वो नूर सूरज की रोशनी से भी ज्यादा नूर फैलाएगा और जिस मुल्क में जाएगा वो लोगों के दिलों को चीरता हुआ पार होगा और इस्लाम के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन कितनी कम किस्मत है कि जिस उम्मत को अल्लाह पाक ने इतना मुबारक शान दिया हुआ है, वो उम्मत वो अपना कारोबारों में बैठी हुई है। यह तो अल्लाह पाक मुफ्त में देगा। वो सहाबा किराम जो तबूक में जा रहे थे, यह हो अक़वाल खुद सोचे सारा मंजमा कि अगर एक आदमी मकरूज हो तो उसको कितनी फिक्र होगी। यहूदियों की मकरूज खजूर का फसल पका हुआ है। ये तो उन लोगों से पूछो जो खजूर की फसल को जानते कि जब पक जाए इतनी गर्मी होती है कि हफ्ते में खराब हो जाती। यहूदियों ने कहा कि अजीब लोग हो कि पका हुआ रिज़्क़ छोड़ रहे हो और हमारे मकरूज हो।
تو انہوں نے جو جواب دیا، اللہ صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دے. وہ رجال تھے، رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. نہ خرید و فروخت ان کو اللہ پاک کے راستے سے منع کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم رزق کو چھوڑ رہے ہیں، ہم کس کے پاس جا رہے ہیں؟ رزاق کے پاس جا رہے ہیں. اللہ اسے بزرگ تو صحابہ رضوان میں صحابہ ہے، تو صحابہ پڑھو، پہلا جلد جو ہے اس میں سارا دعوت ہے. اب جب دوسری تیسری جلدیں پڑھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ صحابہ رضوان المعین جو ہیں دعوت کے ساتھ انفرادی ایسے اعمال کیسے کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام ایک منٹ کو بھی ضائع نہیں کرتے تھے. یا اجتماعی اعمال میں لگے ہوئے تھے یا پھر جو نواز اعمال کرتے تھے. کسی میں بالکل دوستو یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مفہوم کلمہ کا کیا ہے؟ ساری دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا، اور جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اب مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، فارسلنا الیہا روحنا فمتمثل لها بشرا سویا، کہ ہم نے اس فرشتہ بھیجا اس کے پاس. تو فرشتے تو اس نے کہا، اس نے فرشتے سے کہا قالت انی اعوذ بک ان اعوذ، کہ میں تم سے پناہ چاہتا ہوں، پناہ چاہتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں، میں انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تمہیں بچی کی خوشخبری دے رہا ہوں. جو اللہ پاک چاہے گا سب بولے وہ ہوگا، جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اب آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ کیسا عظیم الشان رب ہے. حوا علیہ السلام کو اس کی پسلی سے پیدا فرمایا. مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اور جب فرشتے نے پھونک مارا فوراً یہ نا قاری صاحب تو سمجھتا ہے کہ بھائی 9 مہینے نہیں، اللہ پاک کسی چیز کا پابند نہیں، وہ جس وقت میں جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اب پھونک ماری، پورا بچہ بن گیا، درد ذہن بھی شروع ہو گیا. اور اس نے کھجور کے تنے کے نیچے پناہ لی. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اب وہ لکھا ہے تفسیر میں کہ بھائی کھجور بھی خشک تھی. کیا تھی کہا جیسے کھجور خشک تھی، کھجور کا موسم بھی نہیں تھا. لیکن دیکھو اس طرح کو کوئی ہلا سکتا ہے؟ نہیں ہلا سکتا ہے. لیکن اس نے تھوڑا سا ہاتھ رکھا، اوپر سے تازہ کھجوریں گرنے لگی. لا الہ، یہ کلمہ ہے. کلمے کا مفہوم یہ ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ پاک نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک عیسائی پادری سے اس کا مقابلہ ہوا. ایک عیسائی پادری نے کہا کہ ہمارا نبی آپ کی نبی سے بہت اونچا ہے، کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا اور آپ ہمارا نبی مردوں کو. تو محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے جب سنا تو اس نے کہا کہ اگر میں زندہ کر دوں، تو انہوں نے کہا کہ اگر تو زندہ کر دے تو پھر ہم اس سید کو چھوڑ دیں گے. بھائی مقابلے کا وقت مقرر ہوا. اب جب دن قریب آ گئے تو طالب علم اس کے پنڈلیاں دبا رہا تھا. اس وقت طالب علم بھی ولی ہوتے تھے. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کا تو بڑا سخت مقابلہ ہے اور آپ بے غم، بالکل بے غم ہیں. اس نے کہا طالبہ، عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں کرتا تھا، بِإِذْنِ اللہ میں بھی زندہ نہیں کر سکتا ہوں. لیکن اگر قیامت کے دن مجھ سے اللہ پاک پوچھے کہ اے قاسم، تیرے سامنے تیرے نبی کی شان میں بے ادبی ہو رہی تھی،
تو بہن میں کیا جواب دوں؟ میں نے تو یہ کہ اللہ پاک مجھ سے نہ کہے، میں نے تو کہہ دیا کہ میں زندہ کروں، زندہ تو اللہ پاک کرے گا۔ تو بزرگ دوستو، عیسائیوں کو پتہ چلا کہ یہ آدمی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ضرور زندہ کرے گا، تو وہ مقابلے کے لیے نہیں ہے۔ یہ سارے بزرگ دوستو، جب ساری امت نقل و حرکت کرے گی تو ہوگا کیا؟ عبدالوہاب صاحب نے کہا اس نقل و حرکت والی امت کے ساتھ قدرت ہوگی، پھر قدرت کو بیان کیا۔ یہ پہلا، یہ زمین نہیں ہے، یہ زمین کتنی بڑی ہے؟ یہ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے، اتنا چھوٹا ہے، جیسے ایک بہت بڑے میدان میں انڈا رکھ۔ اور یہ میں نے پتہ وہ کتاب میں بھول گیا پڑھا تھا کہ یہ زمین پہلا آسمان جو ہے کڑے ہوئے پانی سے بنا ہے اور اونچائی 500 سال ہے۔ یہ نہیں جو تم آسمان کو تمہیں حد نہیں، یہ آسمان بہت بلند ہے۔ پھر دوسرا مان لو ایسے مختلف چیزوں سے بنے، تو کہتے ہیں کہ دوسرا آسمان پہلے کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے، یعنی پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں انڈی کی طرح، ایسے تیسرا چوتھے کے مقابلے میں، چوتھا پانچویں کے مقابلے میں، پانچواں چھٹے کے مقابلے میں، چھٹا ساتویں کے مقابلے میں، ساتواں عرش کے مقابلے میں۔ یہ ساتوں آسمان جو ہیں، اور ساتوں آسمان ساتوں زمینیں عرش کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے انڈا۔ اور عرش کو اللہ پاک کی قدرت نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ امت جب نقل و حرکت کرے گی اور سارے عالم کے انسانوں کی ہمدردی ان کے دلوں میں ہوگی کہ سارے دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے بن جائے، اور اس کے لیے دعائیں کرے گی، نمازیں پڑھیں گی، اذانیں دیں گی، اور قرآن پاک کی تلاوت کریے اور ملکوں میں چلے گی، تو اللہ پاک کی یہ قدرت ان کے ساتھ ہوگی۔ اسی قدرت کا کون مقابل کر سکتا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کیا کہا کہ لاٹھی ہے۔ اس کو جگہ ہو جائے بھائی مکھیوں کے نظر خو مکھو۔ اب بتا، پھر اس نے جب ڈالا تو پھر کیا بن گیا؟ سب بولے کیا بن گیا؟ سام بن گیا۔ تو اسے اٹھا گئے نا حاصل سننا چاہیے۔ پھر سام لاٹھی پھینکی، سام بن گیا۔ پھر جب دوبارہ پکڑا پھر کیا بن گیا؟ لاٹھی بن گئی۔ ابھی میں آپ سے سارے مجمع سے سوال کرتا ہوں، جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا لاٹھی سے سام اور سام سے لاٹھی، سارے دنیا میں جو پھیلا ہوا نقشہ ہے، جو ہتھیار ہیں، جو بیڑے ہیں، جو جہاز ہیں، ان سب سے اللہ پاک لاٹھی بنا سکتا نہیں بنا سکتا؟ آپ لوگ بولے، زور سے بولو، پھر ڈرتے کیوں؟ اللہ ہے ہمارے ساتھ، تو اللہ کی قدرت ہے۔ جو اس مبارک کام کو کرے گا اللہ کی قدرت ان کے ساتھ ہوگی، کیونکہ اس میں سارے عالم کی انسانوں کی خیرخواہی ہے۔ ایک دن مولوی فہیم صاحب بیان فرما رہے تھے کہ حاجی صاحب نے مجھے رات کے 2:30 بجے بلایا کہ مولوی فہیم، یہ ہو سکتا ہے کہ جتنے کافر دنیا سے رخصت مر چکے ہیں، کوئی ایسی حدیث ہے، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ان کی بھی مغفرت ہو جائے؟ اتنا ڈر تھا اس کے دل میں۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے یہ جو مجمع ہے، اللہ پاک کتنا خوش ہوگا، یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ گھر میں، دکانوں میں اور اپنے بچوں میں ان کے اوپر یہ غم سوار ہو کہ اللہ سارے دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ بتاؤ، اس وجہ سے اللہ پاک کتنا خوش ہوگا۔ اصحاب کہف جو تھے، ایمان اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اصحاب کہف نے جو دیکھو ظالم بادشاہ سے غار میں پناہ لی، کیوں پناہ لی؟ اپنی ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پناہ لی۔ جب پناہ لی تو کتنے سال گزر گئے؟ 309 سال گزر گئے۔
نہ کھایا نہ پیا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُكَلِّمُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. باہر سے لوگ دیکھتے تھے کہ یہ جاگے ہوئے ہیں. کیا دیکھتے تھے؟ زور سے بولو. ٹوپی والے زور سے بولو. جاگے ہوئے ہیں لیکن اصل میں وہ سوئے. اللہ 309 سال سوئے. اس کو پڑھتی یہ نہیں کہ آپ نے پڑھ لیا اور زور سے آواز لگا لے. یار تو کیسا زبردست قدرتوں والا ہے. اور بھائی ان کی کروٹیں بدلتی رہتی تاکہ مٹی اس کو نہ کھائے. اور کتا سامنے بیٹھا ہوا تھا. کتنے سال گزر گئے؟ 300. اب یہ جنگل خیل والا جب نکلتا ہے کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ غلط یقین نے بھیڑا غرق کر لیا ہمارا کہ ہمارے پیچھے کیا ہوگا. پھر صاحب کب کا واقعہ بھی بھول جاتے. یونسام کی مچھلی کا واقعہ بھی بھول جاتے. ساری دنیا میں جو بگاڑے اس سے غلط یہ قلبی کی دعوت پہ محنت کرو. سارے دنیا میں جو بگاڑے وہ غلط یقین کر. ایک آدمی اللہ پاک کے راستے میں نکلتا ہے, دکان اس نے بند کیا, اس کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک اب میرے اہل خانے کو میری موجودگی سے بھی اچھی طرح پالے گا. تو اللہ پاک ہم کلمی کے اور محمد رسول اللہ. پھر آپ خود سوچے اللہ جل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کی محبوب مجھے اللہ پاک امام الانبیاء کی اتباع کرو. ابھی آپ لوگ تو دیکھیں تو صحیح, غیر مسلم تو چھوڑ دے یار بھائی ہمارے گھروں میں اللہ کتنا ظلم ہے. جس مٹی سے امام الانبیاء کا عطر جسے مبارک لگا ہوا ہے وہ مٹی اللہ پاک کو عرش سے زیادہ محبوب ہے. تو وہ اعمال جو امام الانبیاء کے جس میں عطر سے نکلے تھے وہ کتنے اللہ پاک کو محبوب ہوں گے. غیر مسلموں نے یہ بات داخل کر دی ہے کہ یہ سنت تو ہے. ارے جی سنت تو ہے. ایک سنت ساری کائنات سے قیمتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے نکلے ہوئے اعمال ساری دنیا سے قیمتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں ساری دنیا کی زندگی میں وہ زندگی آ جائے جو امام الانبیاء نے گزاری تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور سے ہم کو پتہ چلا کہ تو فاطمہ کی شادی مانگ رہے, تو پوچھا کچھ ہے؟ اور فاطمہ کون ہے؟ پہلے تو تعریف کر کہ فاطمہ ہے کون؟ جنت کی حوروں کی سردار اور آپ سلم کی سب سے چہیتی بیٹی. جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو فاطمہ رو رہی تھی. تو آپ سب نے کہا قریب آؤ میری بیٹی, سب سے پہلے تو میرے ساتھ ملے گی. تو 6 مہینے کے بعد فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا. اس بیٹی کی شادی نکاح ہو رہا تھا. اور انہوں نے کہا علی سے پوچھا کچھ ہے کہ تو کچھ نہیں ہے. نکاح کا خطبہ پڑھا, نکاح کا خطبہ پڑھا اور ام ایمن کے حوالے کر دیا کہ جاؤ اس کے علی کے گھر میں چھوڑ دو. میں نے تو ابھی سنا ہے, دیکھا تو نہیں ہے, لیکن سنا ہے کہ وہ شادی کے لیے پہلا ایک جوڑا بنا لیتے ہیں. اس کی قیمت کوئی 5 لاکھ کا بناتا ہے, کوئی 3 لاکھ کا بناتا ہے, کوئی 12 لاکھ کا بھی بناتا ہے. اب اس وقت کبھی نہیں آتا کہ میں امام الانبیاء کا امتی ہوں. یہ سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں. یہ تو غلط یقین ہے. اگر اس پہ یقین آ جائے کہ امام الانبیاء کی ایک سنت تو کیسے مجھ سے سنت چھوڑ سکتی ہے؟ پانی پی رہا ہوں, راستے پہ چل رہا ہوں, یہ پتہ نہیں کہ بھائی سنت کیسا ہے. حاجی صاحب نے فرمایا ایک دفعہ کہ میں یوسف سے فرما رہے تھے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے پیوست ہو گئے
کہ زندگی کے خوشنما سے خوشنما واقعات اور دردے سے دردے واقعات ان کو ان اعمال سے نہ ہٹا سکے. اے محمد رسول اللہ. اور سب سے بزرگ دوستو، آپ سب نے نبوت ملنے کے بعد کوئی کام نہیں کیا. کانا خریص علی ہدایت الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی ہدایت کے لیے بے قرار رہتے تھے. ان تغرس علی ہداہم فإن لا یہدی من یضل. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ انسانوں کی ہدایت کے لیے بے قرار ہیں لیکن اللہ پاک گمراہ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. فلا تذهب نفسك علیہم خسرات. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم بھی نہ کرے کہ تیری جان چلی جائے. اسی میں ضرور دوستو یہ دعا مانگو، یا اللہ وہ درد و غم سارے عالم کی انسانوں کی ہدایت کا جسے تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر بھرا تھا، اور تو نے پھر وہ درد و غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اطہر سے صحابہ کرام کی قلوب میں منتقل فرمائی، جس سے صحابہ سارے عالم میں پھرنے کے لیے بے قرار ہو گئے. اے ہمارے رب وہ درد و غم سارے عالم کی انسانوں کی ہدایت کی ہمیں بھی نصیب فرما دے. پھر مزہ کرے گا نکلنے میں، پھر ہر ایک آدمی کہے گا مجھے دور سے دور بھیج دو. اس لیے یہ جو یاربت ہیں ان کو دعائیں کرو. ان کے آبا و اجداد نے دین پہنچایا ہوا ہے. اللہ صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دے. صحابہ رضوان اللہ علیہم نے مدینہ منورہ چھوڑا، مکہ معظمہ چھوڑا. اب آپ خود سوچیں، نہ ان کو زبان آتی تھی نہ راستے کا پتہ تھا، کتنی مشقت میں یہ ہمارے ملک میں داخل ہو گئے ہوں گے. اور یہ علاقہ ہندوؤں کا تھا. اگر صحابہ نہ آتے یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اس کو حق علم نصیب نہ ہوتا. اللہ نے غلے تو اللہ پاک پیدا کرتا ہے، غلے تو اللہ پاک پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے زمیندار کی محنت شرط ہے. اس لیے ہدایت تو اللہ پاک کے راستے میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت تو اللہ پاک کے راستے میں، لیکن ہدایت کی امام الانبیاء کی محنت شرط ہے، شرط. اور اس میں سب سے پہلی بات ہے اجتماعی نقل و حرکت. ایک آدمی کتنا نیک کیوں نہ ہو اس کو تو جنت ملے گا، لیکن اجتماعی نقل و حرکت کے بغیر کبھی بھی اس کے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ اللہ پاک نے مجھے سارے عالم کی انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہوا ہے. اسی میں ہم کوشش کہ اور یہ اجتماعی نقل کو صرف ایک آدمی کی نہیں یا ایک جماعت کی، پوری امت اس پہ آ جائے. ابھی مشر میں ہر مسلمان کو سمجھاؤ کہ ارے مسلمان بھائی تیرا یہ کام نہیں ہے، تو جو دکانوں میں بیٹھو یہ تیرا کام نہیں ہے. تیرا کام تو کلمہ پہنچانا، سارے دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہے. وہ اللہ جس اصحاب کہف کو 309 سال بغیر کھائے پیے تو تمہیں نہیں زندہ رکھ سکتا ہے، پھر تو ایسا آئے گا نہیں. یہ امت بھیجی ہوئی ہے، امت اپنی شان کو کھو بیٹھی ہے. صحابہ رضوان اللہ نے اس کو سمجھ چکے تھے. اسی میں صحابہ ہے، میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، میں تو اتنی دعائیں کرتا ہوں یا اللہ صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دے. اگر یہ نہ آتے اس عالموں کو دیکھتی ہی ان کے چہرے چومو، ان کے ماتھے چومو کہ ان کے آبا اجداد کی برکت سے ادھر دین پہنچا. ایسا سارا عالم کلمے کے لیے ترس رہا ہے اور مسلمان گھر میں بیٹھا ہوا. کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا جرم ہے. اللہ تو ظالم نہیں ہے کہ نبوت ختم کر دی. نبوت تو ختم کر دی لیکن پوری امت کو نبوت کے کام میں شریک کر دیا. پوری امت کی ذمہ داری ہے. جو دین نظر ایک امان سے ایک آدمی آیا تھا جماعت میں، مصر سے فارغ تھا، عالم تھا. وہ کہہ رہا وہ فرمانا کہ ہم نے تحقیق کر دی ہے کہ بھائی جنت البقیع اور جنت الملا میں صرف 12-13 ہزار کی قبریں ہیں صحابہ کی. کیسے آدمی
سارے دن میں جو دین پھیلا ہوا ہے اس وقت موجود ہے، یہ سب کے سب صحابہ کی نقل و حرکت سے پھیلا ہوا ہے۔ بادبانی کشتی میں سوار ہوتے، وَمِنْ آيَاتِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنَ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ بادبانی کشتی میں بیٹھتے تھے، جس طرف کشتی کیوں جس طرف ہوا آتی اس طرف جاتے تھے، جب بستی نظر آتی تھی تو ادھر پڑاؤ ڈال کر کے ان کو قلبی گداوت دیتے تھے۔ انہیں سارے سمندر میں جس بھی بستیاں ملیں گی آپ کو وہ صحابہ کی کمریں ضرور ہوں گی۔ صحابہ کی بہت عزت کرو، صحابہ کے اکرام، صحابہ کا اکرام جو ہے وہ ایمان کا حصہ میں داخل ہے۔ سارے مسلمانوں کے اوپر ان کا احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کیسا عظیم الشان نبی ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے، اس نبی کا کام نہ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کب راضی ہوں گے؟ وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی جہنم کی اندر چل جائے۔ اور بھائی اس عظیم الشان نبی کی سنتوں کے جنازے نکل رہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ کیونکہ ہمارے دل میں سنت کی قدر کی یقین ٹھیک نہیں ہے۔ ایک آدمی سے 1 لاکھ روپے گم ہو جائے، ساری رات اس کو نیند نہیں آئے گی، لیکن سنت چھوٹ جائے اس کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کو سب سے محبوب زیادہ امام الانبیاء کی سنت ہے، اور آپ کا سب سے بڑا کام، سارا عمر آپ کا اس مبارک کام میں لگا۔ مکہ معظمہ میں ایک دفعہ آپ دعوت دے رہے تھے، بھائی دوپہر ہو گیا اور لوگ پتھروں سے مار رہے تھے، مٹی پھینکتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ کون ہے کہ لوگ اس کو پتھر سے مار رہے ہیں؟ اور یہ کہتا ہے یہ تو وہی نبی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا رو رہی تھی کہ میرے ابو تو ان کو کیوں دعوت دیتا ہے؟ تو نے کہا بیٹی گھبراؤ مت، غم نہ کر، تیرے ابو کا دین ہر پکے کچے مکان میں پہنچ جائے گا۔ طائف چلے گئے، آپ کو زخمی کر دیا گیا، لہولہان کر دیا گیا، آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، اس پہ عرش ہل گیا، فرشتے آئے، لیکن آپ نے بدعا نہیں کی کہ نہیں یہ مان نہیں لاتے تو اس کی جو اولاد ہماری ایمان لائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں چادر ڈال کر کے کھینچا گیا، کتنی مشقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہے۔ یہ کام امام الانبیاء ہمارے لیے چھوڑ گئے، سارے دنیا کے انسان تک کلمہ پہنچا۔ اسی میں بزرگوں دوستوں، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا یہ نیت تو کر لے کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد پہلا نمبر اس کام کو دیں گے۔ کس کا ارادہ ہے؟ اب یہ کہ ملے گا کیسا؟ بھائی نماز پہ محنت کر لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی امر پیش آتا تو پھر کیا پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ نماز پڑھو، یا اللہ اس امت کو قبول فرما دے، یہ امت سمجھتی نہیں ہے، یا اللہ تو اس امت کو قبول فرما۔ نماز پہ محنت کرو، نماز کا رکوع صحیح کر دو، نماز آہستہ پڑھو، اس کا قومہ صحیح کر دو، اس کا جلسہ صحیح کر دو۔ میں ادھر نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی میرے ساتھ کھڑا ہوگا، میں نے 1 رکعت بھی نہیں پڑھی، جو اس نے 4 رکعت پڑھ کے چلا گیا۔ شیخ علماء سے پوچھو، مفتیوں سے پوچھو، جاؤ کہ اے مفتی، اے عالم صاحب، اے محدث صاحب، امام الانبیاء نے جو نماز پڑھی ہے وہ ہم کو سکھا دو، اس کا قومہ سکھا دو۔ ایک صحابی نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارجع صلی فإنک لم تصلی، کہ نماز پڑھو، آپ کی نماز نہیں، صحابی نہیں پڑھی۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا، تیسری بار کہا، چوتھی بار وہ رونے لگا، اس کا قومہ اور جلسے میں فرق۔ اس سے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لکن کے بعد دعائیں
حمدن کثیرن طیبن مبارک، اس کو سیکھ لو، حسن حسین میں لکھی ہوئی ہے، مستند دعا ہے۔ ایک جلسہ ہو کر جلسے میں بیٹھ جاؤ، دعا پڑھو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وہدنی وارزقنی واجبرنی۔ اتحیات کو آہستہ پڑھو، نماز کو معنی سیکھو۔ تو کس کس کہہ رہا ہے کہ میں اب نماز پہ محنت کروں گا؟ قرآن پاک کی تلاوت صحابہ المعلمین کی عمومی ترتیب تھی۔ بات دیکھو، یہ جو اعمال ہے نا، اعمال صالحہ کی رحمت تم کو کھینچتی ہے، اور سب سے بڑا عمل ہمارے ساتھ اللہ پاک کو خوب مجمع میں خوب بیان کرو۔ قرآن کی تلاوت، قرآن تو کتاب ہے، وہ اللہ پاک نے امت کے ساتھ خطاب کیا ہوا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بھائی پڑھ کمانا تو چھوڑ دو، پڑھنا بھی، پڑھتے بھی نہیں ہے۔ اگر پڑھتے بہت تو پڑھ۔ صحابہ المعلمین کے عمومی ترتیب یہ تھی کہ ہفتے کے اندر ایک قرآن پاک کو ختم کر دو۔ دعا کرو، وہ جو تلاوت کا وقت ہے وہ موبائل، دعا کرو کہ اللہ اس موبائل کے فتنہ کو تو اپنی قدرت سے ختم کر دے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب اکرام مسلم یہ نہیں ہے کہ تو نے اپنے بچی کی شادی کو 50 لاکھ لگا دیا، اور تیرے پڑوس میں تمہارے ساتھ ایک آدمی غریب آیا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے 20,000 قرضہ دے دو میری بچی کی شادی، تو کہتا ہے کہ میرے بچی کی بھی شادی ہو، اور 50 لاکھ جو ہے نا بینک میں پڑا ہوا۔ یہ اکرام مسلم ہے؟ غریبوں کی، بیواؤں کی، آپ سے تم نے فرمایا اللہ تمہیں امام الانبیاء کی اتباع نصیب فرما دے، کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا۔ غریبوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، یہ اکرام مسلم ہے۔ علماء کی قدر کرو، حفاظ کی قدر کرو۔ کیوں آپ خود سوچیں، ہم تو سوچتے نہیں ہیں، یہ جو عالم نماز پڑھتا ہے یہ تو امام الانبیاء کے مسلح کے اوپر کھڑا ہے، تم اس کی اتنی نہ قدری کرتے ہو، تو اس تک پہنچ سکتے ہو؟ ان کی دیوال کہ بھئی امام ہمارے محلے کا امام ہے، سارے محلے والے مل کر کے، اس کو تو پتہ بھی نہیں، اس کی ایسی کفالت کرو کہ تم سے مالدار آدمی بھی ایسا زندگی نہ گزارے، تاکہ اس کی بیوی کو پتہ چل جائے کہ واقعی میرا خاوند تو بہت بڑے اونچے مقام پہ ہے۔ پوچھتے بھی نہیں ہے، کریں گے نا جی نہ جا، ہاں جو کچھ کرنا انما الاعمال بالنیات، نیت کر لو، پھر آپ کو کبھی ناراض ہوگے۔ اور سارے دنیا کے انسان تو کلمہ پہنچانا کس کا کام ہے؟ زور سے بولو ذرا۔ پھر تمہارا جو کام ہے، پھر گھروں میں نہیں بیٹھو گے اور نقل و حرکت کرو گے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب آ گئے۔ دیکھو ایک بات میں کہتا ہوں مفتی صاحب کہ دیکھو آپ لوگ آرام سے بیٹھے، اللہ کی بات کو سنا، اللہ پاک کو یہ بہت پسند آیا۔ اب جب تک دیکھو مطالبہ، ہمارے کام میں تو مطالبہ ہے، جب تک مطالبہ پورا نہ ہو اس وقت مجمع سے نہیں اٹھنا چاہیے۔ یہ مجمع سے اٹھنا بہت